بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پنجگانہ نمازوں کے لیے جو اذانیں دی جاتی ہیں ان کا تو چلیں جواب دیا جائے گا، حکم ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، لیکن ان کے علاوہ جو اذانیں دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ ایسی کوئی وبا چل پڑتی ہے، ایسا کوئی جو ہے نا وہ ایسا کوئی وائرس وغیرہ جنم لیتا ہے جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو کیا ایسی اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا؟ یعنی جس طرح کہ یہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، حالانکہ یہ پنجگانہ نمازوں میں یہ بچے والے کان تو باہر ہے، پنجگانہ نمازوں والی اذانوں میں تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ جو وائرس وبا وغیرہ چلتی ہے اس کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، کیا ان کا بھی جواب دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، پنجگانہ جو نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کے جواب کے بارے میں تو بڑی تاکیدیں آئی ہیں، اور حتیٰ کہ بعض علماء کرام نے تو واجب تک قرار دیا ہے، اور جو باقی اذانیں ہیں یہ جو دوسری، تو ان کا جواب دینا بھی ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اس کی مثل ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی جیسے الفاظ جو کہہ رہا ہے مؤذن اذان دینے والا، وہی الفاظ جواب دینے والا دہراتا جائے، لہذا اس کی طرف سے جواب ہوتا جائے گا اذان کا۔ تو لہذا یہاں پر فرماتے ہیں علماء کرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلق اذان کے بارے میں فرمایا ہے، چاہے یعنی جب بھی مؤذن اذان دے تو آپ نے وہ الفاظ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی دہرانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس میں بچے کے کان والی بھی اذان شامل ہوگی، لہذا پنجگانہ نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے، لہذا کسی وائرس کے لیے، وبا کے لیے اذان دی جاتی ہے، لہذا وہ بھی شامل ہوگی۔ تو لہذا اس جہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ مستحب عمل ہے کہ اگر کوئی جواب دیتا ہے بچے کی کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کا، یا وہ وائرس کے لیے جو اذان دی جا رہی ہے اس کا جو جواب دے گا، لہذا یہ مستحب عمل ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ پنجگانہ نمازوں کے لیے دی جانے والی اذان کے علاوہ اگر کوئی اور اذان دی جائے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ تو اس وقت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کہیں پر بھی یہ وضاحت نہیں پڑھی اور یہ تصریح میں نے نہیں پڑھی کہیں پر بھی کہ پنجگانہ نمازوں کے لیے جواب دیا جائے گا اور باقی اذانوں کے لیے جواب جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسا کہیں بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنجگانہ نمازوں کے لیے اذان ہو یا اور اذان ہو، سبھی کے لیے مطلق حکم ہے جواب دینا چاہیے، مستحب عمل ہے۔ لہذا دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین متین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا بچے کے کان میں اذان دی جائے یا وائرس کے لیے اذان دی جائے یا نمازوں کے لیے اذان دی جائے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مطلق ان کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ مطلق ہے ہر ایک اذان کے لیے۔ تو لہٰذا دعائے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔